رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو جائے کہ آپ لوگ تھک جائیں اور آپ بھی سوچیں کہ 10-15 منٹ کے لیے بولا تھا اور یہ پتہ نہیں ہم لوگوں کا برسان بھیج کر کے ہی چھوڑے گا. خیر 3 پیغام صرف باقی رہ گئے ہیں. 10 منٹ آپ کا لگے گا, اس سے زیادہ نہیں لگے گا. آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے جوش کے ساتھ انشاءاللہ. صرف 3 پیغام باقی ہیں, آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. اپنے بچے کو پڑھائیے, ہر حال میں پڑھائیے, خود بھی پڑھیے. آپ خود پڑھیے اور اپنے بچے کو بھی پڑھائیے. آپ سے بڑھ کر کے مقدر کا سکندر کوئی ہو نہیں سکتا. میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں. سب کی ترقی بھاڑ میں جائے گی لیکن آپ ترقی کی چوٹی پر چلے جائیں گے. لیکن خود آپ پڑھیے, اپنے بچے کو پڑھائیے. آپ کو ابھی اندازہ نہیں ہوگا, صرف 10 سال آپ صبر کر لیجیے اپنے بچے کو پڑھا کر کے. اس کے بعد دیکھیے کہ آپ کو ادھر سے ترقی ہوگی, آپ کا بیٹا ادھر سے ترقی کرے گا, کوئی آپ سے ہاتھ نہیں ملا سکے گا. دھیان سے اس کو سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. لاڈ مگالے نام کا ایک آدمی تھا. اس نے کہا پوری دنیا کی حکومت مجھ کو مل جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ تم کو کتاب سے دور رہنا پڑے گا, پڑھنے لکھنے سے دور رہنا پڑے گا, میں اس حکومت کو لاکھ کو مار دوں گا لیکن کتاب سے دور نہیں رہ سکتا. موتیابین کا آپریشن ہوا تو ڈاکٹر نے کہا 1 سال آپ کو مسلسل کتاب سے دور رہنا پڑے گا, تب تو 10 سال آپ کو اس بینائی سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا. آنکھ میں روشنی رہے گی ورنہ آپ کی روشنی چلی جائے گی. انہوں نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک دن بھی بغیر کتاب کے رہوں, چاہے یہ آنکھ رہے چاہے جائے, یہ سودا مجھ کو منظور نہیں ہے. سکندر بہت بڑا بادشاہ تھا, باپ سے زیادہ اپنے استاد کی عزت کرتا تھا. لوگوں نے کہا باپ تو باپ ہے لیکن باپ سے زیادہ تم استاد کی عزت کرتے ہو, تو جواب سنیے آپ کا کلیجہ مضبوط ہو جائے گا. اس نے کہا کہ میرا باپ مجھ کو آسمان سے زمین پر لایا اور میرا استاد زمین سے آسمان پر لے کر کے چلا گیا, اس لیے استاد کی زیادہ عزت کرتا ہوں. حضرت علی نے فرمایا کہ اپنے بچے کو مالدار بنانے سے پہلے دیندار بناؤ اور دولت دینے سے پہلے اس کو دولت علم عطا کرو. تمہیں پتہ نہیں کہ دولت کتنی بڑی ہے. یہ دولت گھٹتی ہے لیکن علم نہیں گھٹتا. دولت کی حفاظت کرنی پڑتی ہے, علم آدمی کی خود حفاظت کرتا ہے. دولت سے غرور آتا ہے لیکن علم سے ادب آتا ہے. دولت آنے کے بعد دشمن بڑھ جاتے ہیں لیکن علم آنے کے بعد دوست بڑھ جاتے ہیں. دولت جب آتی ہے تو خدا کے نبی سے دور ہو جاتا ہے, قارون سے قریب ہو جاتا ہے. لیکن جب علم آتا ہے تو وہ قارون سے دور ہو جاتا ہے, خدا کے نبی سے قریب ہو جاتا ہے. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے, ہر حال میں فاقہ کر کے, پتھر پیٹ میں باندھ کر کے, سر پہ کفن باندھ کر کے, زمین جائیداد کو بیچ کر کے ہر حال میں اپنے بچے کو پڑھائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. 2 مثال دے رہا ہوں, پیغام ختم کر رہا ہوں. لیلا سے مجنو کو عشق ہو گیا تو لیلا کی ماں نے مجنو کو بلایا, میری بیٹی سے محبت کرتے ہو, شادی کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں شادی کرنا چاہتے ہیں. کہا میری بیٹی پڑھی لکھی ہے, تم جاہل ہو, تمہیں جاہل سے میری بیٹی کا نکاح کیسے ہوگا؟ تم BA پاس ہو جاؤ, تم کو ہم بیٹی کا ہاتھ دے دیں گے. تو مجنو کہتا ہے کہ کون پڑھے گا اس عمر میں, بوڑھا طوطا کیا سیکھتا ہے. میں استعفیٰ دیتا ہوں لیلا کے نکاح سے. پڑھنا لکھنا منظور نہیں کیا, لیلا کو چھوڑ دیا. آج ہمارے جوانوں کا حال یہی ہے, کھلاتے رہیے آپ کی خدمت کرتا رہے گا, پلاتے رہیے آپ کی خدمت کرتا رہے گا. جہاں آپ نے کہا آپ کہ پڑھو لکھو, اس کا سر بھاری ہو جائے گا, ٹھیک مجنو کی طرح اس کا سر بھاری ہو جائے گا. لیلا کو چھوڑ دے گا لیکن پڑھ لکھ کر کے نہیں دے گا. دوسری مثال ہے, ایک پنڈت جی بستی میں آئے لوگوں کو گیان دینے کے لیے. لوگوں کو بلایا, جیسے عقیقے میں لوگ جب جمع ہو کر کے کہا دیکھیے بھائی ہم آپ لوگوں کو رامائن کی کتھا سنانے کے لیے آئے. تو لوگوں نے سوچا کہ کہاں سے یہ بلا آ گئی, یہ تو 4 مہینے رہے گا, اس کو روزانہ کھانا کھلانا ہوگا, کپڑے دینا ہوگا, تنخواہ دینی ہوگی. تو کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ تو ہم لوگوں کو جانکاری دینے کے لیے آئے ہیں, کتھا سنانے کے لیے آئے, لیکن کتنے دن یہاں رہیے گا؟ ایک آدمی نے پوچھا کتنے دن یہاں رہیے گا؟ تو پنڈت جی نے کہا کہ 3-4 مہینہ, اس سے زیادہ نہیں رہیں گے. سب کی لاٹھی میرا بوجھ. ایک زمیندار بولا کہ 3-4 مہینہ تو بہت ہو گیا, رام کتھا تو صرف 3 لائن میں ہے, اس سے زیادہ تو نہیں ہے. آپ 3 مہینہ میں اس کو پورا کیجیے گا. یہ آپ کے کھانے پینے کے مسئلے ہیں اور زیادہ کچھ نہیں, آپ کے پیٹ کا مسئلہ ہے. آپ آتما کو شانت نہیں, آپ پرماتما کو نہیں, آپ آتما کو شانتی کرنا چاہتے ہیں. تو کہا کہ رام کی کتھا تو بالکل یہی ہے, ایک تھے رام جی, ایک تھا رامڑا. ایک تھے رام جی, ایک تھا رامڑا. اس نے اس کی جورو چھینی, اس نے جلایا گاوڑا. رام کی کتھا تو اتنی ہے, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے. ابھی حالت کیا ہے, نہ علم حاصل کریں گے نہ دوسرے کو علم حاصل کرنے دیں گے. اس لیے باپ بھی محروم, اولاد بھی محروم, خاندان بھی محروم. انشاءاللہ اپنے بچے کو پڑھائیں گے. ہاتھ اٹھائیے. ڈاکٹر کا فیس آج دیں گے, امام کی تنخواہ بعد میں دیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ.
خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، اے اہل وطن جان وطن بن کے دکھا دو، اس خاک کے ذرے کو بھی انسان بنا دو، انسان وہ ہے علم کی ہو جس میں تجلی، حیوان کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو، ہو علم تو پھر کیا نہیں امکان میں تمہارے، تم چاہو تو جنگل کو بھی گلزار بنا دو، کانٹوں کو جہالت کے الگ کاٹ کے پھینکو، تم علم سے پھولوں سے نیا باغ کھلا دو، ہے ملک میں تفریق جہالت کے سبب سے، تم علم کی قوت سے یہ جھگڑا ہی مٹا دو، بے علم کے جینا بھی ہے ایک قسم کا مرنا، جیسے تنے بے روح کو، جیسے تنے بے روح جلا دو کہ دبا دو، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ایک آدمی کا نوکر بڑا نالائق تھا، وہ کہتا کہ یار تم ایک کام کو 3 مرتبہ کرتے ہو، لیکن دوسرے کا نوکر ہے وہ 3 کام کو 1 مرتبہ کرتا ہے، تم نالائق ہو وہ لائق فائق ہے۔ ایک مرتبہ مالک بیمار پڑ گیا، ایسا کرو ڈاکٹر سنجر صاحب کو بلا کر کے لیا، دوائی دارو ہو جائے۔ تو ڈاکٹر سنجر کے ساتھ 3 آدمی کو بلا کر کے بلایا، تو بولا کہ ارے ہم نے تو ایک آدمی کو بلانے کے لیے کہا تھا، یہ کون ہے؟ کہا یہ ڈاکٹر صاحب ہے۔ کہا کہ آپ کا علاج کرنے کے لیے ہے، کیا پتہ یہ علاج میں فیل ہو جائے تو آپ کو قبرستان جانا پڑے، اس لیے میں درزی کو لے کر کے آیا ہوں کہ یہ کفن بنائے گا، اور میں غسال کو لے کر کے آیا ہوں کہ اگر آپ مر گئے تو یہ آپ کو غسل دے دے گا، اور میں گورکھن کو بھی لے کر کے آیا ہوں تاکہ بار بار جانا نہ پڑے، یہ بھی قبر ہی کھود دے۔ کہا نالائق کہیں کے، تم زندہ کو اتنی جلدی قبرستان بھیجنا چاہ رہے ہو؟